बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में फजलुर रहमान साहब का एक ऐसा बयान है कि जिसकी वजह से मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाने पर मजबूर हूँ। चंद लम्हों में वो लतीफ़ा फजलुर रहमान साहब का मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है आपसे कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस खाकसार को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। जो लाइक नहीं करते उसके लिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि उस खामी को दूर किया जा सके, उस खराबी को दूर किया जा सके। पूरी कोशिश है कि ऐसा हो। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। हामिद मीर साहब के हवाले से खबर है कि कहीं हामिद मीर साहब के साथ कुछ ऐसी चीज़ें पेश आ गई हैं जो इस वक्त अक्सर एंकर्स चाहते हैं कि उनके साथ पेश ना आए। बास के बारे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि उनके साथ वो पेश आए, लेकिन हामिद मीर साहब के साथ कुछ पेश आया है। इस हवाले से कुछ मार्केट की खबर है, कुछ जियो के दोस्तों से इंफॉर्मेशन निकलवाई है, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें नज़र आई हैं हामिद मीर साहब के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अभी उनकी बात करेंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को भूल गए हैं। यह मुमकिन है कि ख्वाजा आसिफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस हाल में, जिस हाल की हम बात कर रहे हैं, याद करना ही नहीं चाहते। और ये जो निगरान हुकूमत है ये भी खुलकर सामने आ गई है। अभी तफसील से मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाने पर मजबूर हूँ। उस लतीफ़े को सुनाने की वजह क्या है? फजलुर रहमान साहब ने एक बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि अगर इख्तिदार मिला तो हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ होगा। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा है। अब फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक खिताब कर रहे थे, वहाँ पर एक मलिक सज्जाद साहब उनकी जमात का हिस्सा बने। उन्होंने उनको भी खुश आमदीद कहा और कहा कि मैं जो है वो शुगर का मरीज हूँ, लेकिन आम खाने इधर ही आया करता हूँ। मलिक सज्जाद साहब की जो बस्ती है उसकी वो बात कर रहे थे, मुल्तान की बात कर रहे थे, और वही तमाम बातें बता रहे थे। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर हमें इख्तिदार मिलेगा तो हम हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये फजलुर रहमान साहब ने बात की। यहां मुझे एक और बात एमक्यूएम की भी करनी है। एमक्यूएम कहती है अक्सर अब वजीर आला सिंध हमारा होगा, वजारत आला सिंध पर एमक्यूएम का नुमाइंदा होगा। जब अल्ताफ हुसैन थे तो वो कहते थे अल्ताफ हुसैन का नुमाइंदा होगा वजारत आला सिंध के मनसब पर। तो लतीफ़ा पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूँ। एक आदमी ना मस्जिद में जाकर दुआ मांगता था, ज़ारो कतार रोकर शिद्दत से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता था कि अल्लाह उसे औलाद दे दे। वो महवे कलाम हो जाता था और कहता था कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, मुझे औलाद दे दे। मेरे वालिदैन को भी औलाद की ख्वाहिश है, यानी कि पोता पोती खिलाएं वो, मुझे औलाद दे दे। और बहुत शिद्दत से दुआ मांगता था। आसपास मौजूद नमाजी भी देखते थे कि वो इतनी शिद्दत से दुआ मांग रहे हैं। एक साहब ने एक रोज मौलाना साहब से, मस्जिद के मौलाना साहब से कहा कि ये इतनी शिद्दत से दुआ मांगता है, हर रोज आता है दुआ मांगता है, रो रो के दुआएं मांगता है, तो इसकी दुआ क्यों नहीं पूरी हो रही? आपको क्या लगता है? मौलाना साहब ने कहा मुझे पता है कि इसकी दुआ क्यों नहीं पूरी हो रही। तो उन्होंने कहा फिर आप बताइए क्यों नहीं पूरी हो रही, इसको भी बताइए कि इसकी दुआ क्यों नहीं पूरी हो रही। मौलाना साहब ने कहा कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसकी दुआ पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये शादी करेगा ना तो इसे औलाद मिल जाएगी। उसने शादी ही नहीं की थी और वो औलाद की दुआएं मांग रहा था। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इख्तिदार मिला, इख्तिदार मिलने के लिए जो सादा अक्सरियत है उससे भी ज्यादा बंदे पूरे मुल्क में इंतखाबात में प्लेस करने पड़ेंगे कौमी असम्बली में। फजलुर रहमान साहब का जो इत्तेहाद था उसने 15 सीटें ली थी पहले, तो इख्तिदार मिला कैसे कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब? अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में अब की बार कुछ सेटिंग बनाने की कोशिश है कि उन्हें एक बार फिर इख्तिदार मिल जाए जैसे मुशर्रफ के दिनों में मिला था। तो शायद मुमकिन सूरत हाल हो सकती है। एमक्यू माली भी करते हैं, हमारा वजारत आला के मनसब पे नुमाइंदा होगा। आप उतने बंदे तो प्लेस करें जितने बंदे इस मनसब पर आने के लिए चाहिए, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्लेस करें। कुछ हारेंगे, कुछ जीतेंगे, आपकी जमात बहुत अच्छी होगी तो फिर सादा अक्सरियत हासिल करेंगी तो फिर इख्तिदार में आएंगे आप। लेकिन वो सिंध की वजारत आला का मनसब मांगते हैं, यानी नौजवान शादी करेगा नहीं और औलाद की दुआएं मांगता रहेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है जो फजलुर रहमान की जमात का है, जो एमक्यूएम का है। लेकिन खैर, कोई भी जमात इंतखाबी सियासत में हो, भरपूर कोशिश करे आवाम से अपना हक मांगे, जो उसे लगता है, अपना बेहतरीन मंशूर दे।
بہترین سیاست کرے اسے اقتدار مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے کم از کم اتنے بندے پلیس کرنے ہوں گے جتنے اقتدار ملنے کے لیے چاہیے، وگرنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب آ جائیے اس ویڈیو کے موضوعات کی جانب۔ حامد میر صاحب جیو نیوز کے سب سے بڑے شو کے میزبان، جیو نیوز کے سب سے بڑے میزبان، پاکستان میں ٹاپ 3 میزبانوں میں شامل۔ حامد میر صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب اب اگر دوبارہ جیو کی سکرین پر نظر آئیں گے تو وہ نظر آئیں گے 18 دسمبر کو۔ اس سے پہلے حامد میر صاحب جیو کی سکرین پر ممکن ہے کہ آج بھی آپ کو نظر نہ آئے، کوئی اور ان کی جگہ شو کر رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حامد میر صاحب جیو کی سکرین پر آج بھی آپ کو نظر آ جائیں، آپ یہ ویڈیو صبح دیکھ رہے ہیں تو رات 8 بجے حامد میر صاحب شو کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس حوالے سے مارکیٹ میں خبریں بڑی گرم ہیں۔ خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ ان کی ٹیم بھی یہ کہہ رہی ہے، یعنی کوئی ممبر سامنے آ کر تو ظاہر ہے کہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ حامد میر صاحب کو دباؤ کا سامنا ہے، حامد میر صاحب کو پریشر کا سامنا ہے، اور حامد میر صاحب کچھ ڈیمانڈز ہیں جن کو پورا نہیں کرنا چاہتے، اپنا شو اپنے انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ میر صاحب بڑے جرنلسٹ ہیں، بڑے اینکر ہیں، تو یعنی میر صاحب کو فن آتا ہے، فکر سے اختلاف ممکن، فن سے اختلاف ممکن نہیں ہے۔ تو میر صاحب جو ہیں ان پر کچھ دباؤ ہے، اور میر صاحب اس دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہے، اس لیے میر صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ کاشف عباسی صاحب اپنی سکرین سے دور ہو گئے تھے، اپنے شو سے دور ہو گئے تھے، اور کاشف عباسی صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر ARY کے لوگوں نے بتایا تھا کہ کاشف عباسی صاحب سے کچھ ڈیمانڈز کی گئیں، انہیں قابل قبول نہیں تھی ان کے لیے، تو کاشف عباسی صاحب اپنے ہی شو سے دور ہو گئے تھے۔ حالانکہ ARY کا سب سے بڑا شو کاشف عباسی صاحب کا شو، ٹیلی ویژن کے سکسیسفل موسٹ سکسیسفل اینکرز میں کاشف عباسی صاحب شامل، لیکن پھر انہوں نے پہلے ایک آدھ شو ایسا کیا کہ ہمیں نظر آیا کہ شو کی سائڈ ہی ایک طرف ہو گئی، سارا ویٹ ہی ایک طرف چلا گیا، پھر آدھے شو میں آ کر کرکٹ کے مہمان بیٹھ گئے، پورا شو کرکٹ پہ کر دیا۔ کاشف عباسی صاحب سیاست اور صرف سیاست پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہوا تو پھر کاشف عباسی صاحب اسکرین سے غائب ہوئے، اور اس کے بعد واپس آئے تو پھر چیزیں ہمیں بڑی حد تک واپس نارمل نظر آئیں۔ حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی اطلاع یہی ہے کہ حامد میر صاحب پر پریشر ہے، ٹھیک ٹھاک پریشر ہے، اور حامد میر صاحب اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے یہ بہتر جانا کہ وہ کچھ وقت کے لیے اسکرین سے دور ہو جائیں۔ جیو کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب نے چھٹی لے لی ہے، ابھی ماریا میمن کی چھٹی بڑی ڈسکس ہو رہی تھی، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی چھٹی پلانڈ تھی، انہوں نے اپلائی کی ہوئی تھی، چھٹی مل گئی اور انہوں نے چھٹی لے لی تھی۔ خاور گھمن گئے ہوئے تھے، ان کے چینل کے لوگوں نے خود کہا کہ بھائی واپس آ جائیں، کاشف عباسی صاحب جانے کے لیے تیار ہیں، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب حامد میر صاحب کے حوالے سے اطلاع ہے، سب سے بہتر جواب اس کا حامد میر صاحب دے سکتے ہیں، لیکن میر صاحب پر پہلے بھی پابندیاں لگی ہیں۔ میر صاحب تو پاکستان کے ان اینکرز میں ہیں جن پر باقاعدہ حملے ہوئے ہیں، اور میر صاحب پر سب سے خوفناک حملہ بھی ہوا۔ تو میر صاحب جو ہے وہ خود بھی ٹویٹ کیا، میر صاحب نے، ارشاد بھٹی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ ان میں سے سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے، وہ جو ہمارے یہاں کیا کہے جاتے ہیں نا، ٹپیکل روایتی گھسے پٹے جملے، آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، برداشت نہیں کریں گے، زیرو ٹالرنس ہوگی، مختلف معاملات پہ گھسے پٹے جملے ہوتے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے۔ اس کے بعد پھر حامد میر صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، انہی خبروں کے درمیان حامد میر صاحب نے یہ بات کی ہے، تو اس لیے زیادہ یہ وائبس کریٹ کر دیتی ہے چیز جو حامد میر صاحب نے کی۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کر کے کیا کہتے ہیں، بڑا دلچسپ ہے۔ خواجہ صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ جو بیرسٹر گوہر صاححب چیئرمین تحریک انصاف بنے ہیں، ان کی ایک تصویر لگائی کچھ پرانی، اور کہا تحریک انصاف کے نئے چیئرمین 2008 سے 2022 تک 14 سال آصف علی زرداری قائد رہے ان کے۔ 2022 میں PTI میں آئے، ایک سال کے اندر عمران خان کو آصف زرداری صاحب کا تراشا ہیرا اتنا پسند آیا کہ اپنی کرسی اس کے حوالے کر دی، اور اپنے پرانے ساتھیوں کو کوڑا کرکٹ کر دیا۔ اپنی غیر حاضری میں وہ اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ جس شخص نے ساری عمر لوگوں کو دھوکے دیے ہوں، اس کے لیے دوسروں پہ اعتبار مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال PTI کے لیڈروں اور ورکرز کے لیے کوئی شرم، کوئی حیا کا مقام ہے یا ڈوب مرنے کا مقام ہے، کوئی غیرت کھاؤ۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی۔ اچھا، ایک تو یہ جواب خواجہ صاحب کو بہت مل چکا کہ آپ کی جماعت میں نواز شریف نہیں تو شہباز شریف، نہیں تو حمزہ شہباز، نہیں تو مریم نواز، اسحاق ڈار، اور پھر دیگر ڈھیر سارے بھانجے بھتیجے، تو آپ کی جماعت تو شدید موروثی جماعت ہے، تو آپ یہ باتیں کرتے ہو اچھے نہیں لگتے۔ لیکن میاں نواز شریف کے حوالے سے ہی ان کو جواب دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی کے حلقہ 87 یہاں سے انتخاب لڑا انہوں نے،
اور میاں صاحب نے تحریک استقلال کے نوجوان رہنما میاں نواز شریف نے لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرا۔ ان کی ایک پرانی تصویر ماجد نظامی صاحب نے شیئر کی اور بتایا کہ میاں صاحب نے یہ کارنامہ بھی انجام دے رکھا ہے۔ پھر میاں صاحب نے جنیجو صاحب کی جو جماعت تھی مسلم لیگ، اس جماعت کو ہائی جیک کیا۔ تو میاں صاحب نے کیا کیا ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ خواجہ آصف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کچھ شرم کچھ حیا، یہ والے کارنامے یاد ہے اپنے قائد کے، جنہوں نے ڈکٹیٹرز کی گود میں آنکھ کھولی، ڈکٹیٹرز کو اپنا روحانی والد قرار دیا، اور پھر وہی میاں نواز شریف انہوں نے ایک جماعت بھی ہتھیا لی، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ ان کی اپنی سیاست ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دھوکے والی بات، اعتبار نہ کرنے والی بات، وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بنفس نفیس ایک بہت بڑی مثال کی صورت میں موجود ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور آخر میں نگراں حکومت کے کھل کر سامنے آنے کی بات، یہ جو پاکستان تحریک انصاف شور کر رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے، چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے حساب سے اپنی خواہش کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، چاہتی ہے۔ اب وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انتخابات جو ہیں ان کو کروانا یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں مکمل تعاون فراہم کریں، مکمل معاونت فراہم کریں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب باقاعدہ طور پر انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی سرگرمیاں کرے، پی ٹی وی دکھائے گا، لیکن پی ٹی وی زیرو، پاکستان تحریک انصاف کے لیے زیرو۔ یہ حال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ اور مرتضیٰ سولنگی صاحب جب یہ باتیں کرتے ہیں نا، اور یہ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسروں پر الزامات لگانے والے پی ٹی آئی کے اپنے پارٹی انتخابات پر سوال اٹھ رہے ہیں، ایک تو بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے۔ آپ نگران ہیں، غیر جانبدار ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آپ اس پہ مصر ہیں، اڑے ہوئے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ غلط ہے۔ دوسرا، آپ یہ باتیں، اصول کی باتیں، جمہوریت کی باتیں کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ وہ نگران ہیں جو اب غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، زائد المیعاد ہیں۔ اگر آپ اصول پسند ہوتے تو 90 دن مکمل ہونے پر آپ یہ منصب چھوڑتے اور کہتے میں جا رہا ہوں، اب میں اس منصب پر نہیں رہ سکتا۔ آپ اگر بااصول ہوتے، آپ بااصول نہیں ہیں، اس لیے آپ اس منصب پر اب تک براجمان ہیں، آپ کے کاکڑ صاحب اب تک براجمان ہیں۔ یہ جو پنجاب میں نگراں حکومت ہے، یہ جو اب تمام صوبوں میں نگراں حکومت ہے، مرکز میں نگراں حکومت ہے، یہ تمام غیر آئینی، غیر قانونی، یہ قابض لوگ ہیں، اور ان قابض لوگوں کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے، جہاں یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے بااصول جج آ رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک طرح سے لیجٹمیسی دیتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔